ایک شاعر جس کے الفاظ نے سوئی ہوئی قوم کو جگانے کی کوشش کی، ایک فلسفی جس نے انسان کو اپنی پہچان، خودی اور مقصد زندگی سمجھنے کا پیغام دیا، اور ایک مفکر جس کے خیالات نے بے صغیر کے مسلمانوں کی سیاسی سوچ پر گہرا اثر ڈالا۔ یہ کہانی ہے علامہ محمد اقبال کی، وہ شخصیت جسے دنیا شائن مشرق کے نام سے جانتی ہے۔ علامہ محمد اقبال 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام شیخ نور محمد تھا، جو ایک نیک اور روحانی مزاج رکھنے والے شخص تھے۔ اقبال کی ابتدائی تربیت میں ان کے والد کا گہرا اثر تھا۔ بچپن ہی سے انہیں علم، اخلاق اور روحانی اقدار کی طرف خاص رغبت تھی۔ یہی ماحول آگے چل کر اقبال کی شخصیت اور شاعری میں نمایاں نظر آیا۔ اقبال نے ابتدائی تعلیم سیالکوٹ میں حاصل کی۔ یہاں انہیں ایک ایسے استاد کی رہنمائی ملی جس نے ان کی علمی اور ادبی صلاحیتوں کو پہچانا۔ ان کا نام تھا مولوی سید میر حسن۔ اقبال نے بعد میں گورنمنٹ کالج لاہور میں تعلیم حاصل کی، جہاں فلسفے سے ان کی دلچسپی مزید گہری ہوئی۔ یہی وہ زمانہ تھا جب ان کی شاعری بھی لوگوں کی توجہ حاصل کرنے لگی۔ لاہور میں اقبال کی ملاقات معروف مفکر اور استاد سر تھامس آرنلڈ سے ہوئی۔ تھامس آرنلڈ نے اقبال کی علمی صلاحیتوں کو نکھارنے میں اہم کردار ادا کیا۔ اقبال نے فلسفے میں اعلیٰ تعلیم حاصل کی اور کچھ عرصہ تدریس بھی کی، لیکن ان کے سامنے ابھی ایک بہت بڑا سفر باقی تھا۔ یہ سفر انہیں یورپ تک لے جانے والا تھا۔ 1905 میں اقبال اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلستان روانہ ہوئے۔ انہوں نے کیمبرج میں فلسفے کا مطالعہ کیا اور لندن میں قانون کی تعلیم بھی حاصل کی۔ بعد میں وہ جرمنی گئے، جہاں انہوں نے میونخ یونیورسٹی سے فلسفے میں ڈاکٹریٹ کی۔ یورپ نے اقبال کو صرف علمی معلومات نہیں دے، بلکہ وہاں انہوں نے مغربی تہذیب، جدید سیاست اور فلسفے کو قریب سے دیکھا۔ یہ تجربات ان کی بعد کی فکر میں نمایاں طور پر نظر آتے ہیں۔ ہندوستان واپس آنے کے بعد اقبال کی شاعری نے ایک نئی سمت اختیار کی۔ وہ صرف محبت اور فطرت کے شاعر نہیں رہے۔ ان کی شاعری میں مسلمانوں کی بیداری، خود اعتمادی، عمل، اتحاد اور روحانی ترقی کے موضوعات نمایاں ہونے لگے۔ ان کی مشہور تصانیف میں بانگ درا، بالن جبریل، ضرب کلیم اور ارمغان حجاز شامل ہیں۔ ان کے اشعار نے لاکھوں لوگوں کو متاثر کیا۔ اقبال کی فکر کا ایک اہم تصور تھا خودی، لیکن خودی کا مطلب غرور نہیں تھا۔ اقبال انسان کو اپنی شخصیت، صلاحیت اور مقصد کو پہچاننے کی دعوت دیتے تھے۔ ان کے نزدیک ایک مضبوط انسان وہ ہے جو اپنے کردار کو مضبوط کرے، مسلسل جدوجہد کرے اور اپنے مقصد کے لیے عمل کرے۔ اسی فکر نے اقبال کو صرف شاعر نہیں بلکہ ایک عظیم مفکر بنا دیا۔ وقت کے ساتھ اقبال نے مسلمانوں کے سیاسی مستقبل پر بھی غور کیا۔ وہ سمجھتے تھے کہ بے صغیر کے مسلمانوں کی اپنی مذہبی، تہذیبی اور سیاسی شناخت ہے، اور اس شناخت کے تحفظ کے لیے ایک مضبوط سیاسی راستہ ضروری ہے۔ 1930 میں الہ آباد کے مسلم لیگ اجلاس میں اقبال نے ایک تاریخی خطبہ دیا۔ اس خطبے میں انہوں نے شمال مغربی ہندوستان کے مسلم اکثریتی علاقوں کو ایک سیاسی وحدت کی صورت میں دیکھنے کی تجویز پیش کی۔ یہ خطاب بعد میں بے صغیر کی مسلم سیاسی فکر کی تاریخ میں ایک اہم سنگ میل سمجھا گیا۔ اقبال محمد علی جناح کی سیاسی صلاحیتوں کے معترف تھے۔ انہوں نے جناح کو خطوط لکھے اور مسلمانوں کی سیاسی قیادت کے لیے ان کی اہمیت پر زور دیا۔ اقبال چاہتے تھے کہ مسلمان منظم ہوں اور اپنی سیاسی آواز مضبوط کریں۔ یہ خط و کتابت بعد کے سیاسی دور میں بہت اہم ثابت ہوئی۔ اقبال اور قائد اعظم کا تعلق بے صغیر کی مسلم سیاسی تاریخ کا ایک اہم باب بن گیا۔ اقبال صرف کتابوں اور شاعری تک محدود شخصیت نہیں تھے۔ وہ قانون دان تھے، استاد تھے، فلسفی تھے، سیاست دان تھے اور سب سے بڑھ کر ایک ایسے مفکر تھے جو انسان کی روحانی اور اخلاقی ترقی پر زور دیتے تھے۔ ان کے نزدیک قوموں کی ترقی صرف دولت سے نہیں بلکہ علم، کردار، محنت اور خود اعتمادی سے ہوتی ہے۔
اسی لیے ان کا پیغام آج بھی نوجوانوں کے لیے اہم سمجھا جاتا ہے۔ زندگی کے آخری برسوں میں اقبال کی صحت کمزور ہوتی گئی۔ اس کے باوجود ان کا قلم رکا نہیں۔ وہ اپنے خیالات، شاعری اور فکری پیغام کے ذریعے لوگوں کو متاثر کرتے رہے۔ ان کی آخری بڑی فارسی تصنیفات میں ارمغان حجاز شامل ہے۔ آخرکار 21 اپریل 1938 کو لاہور میں علامہ محمد اقبال کا انتقال ہو گیا۔ ان کی وفات ایک عہد کا اختتام تھی، لیکن ان کی فکر کا سفر جاری رہا۔ علامہ محمد اقبال کی سب سے بڑی میراث ان کی شاعری اور فکر ہے۔ ان کے اشعار آج بھی اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں اور گھروں میں پڑھے جاتے ہیں۔ ان کا پیغام انسان کو اپنی صلاحیت پہچاننے، علم حاصل کرنے، کردار مضبوط بنانے اور مسلسل جدوجہد کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ پاکستان میں انہیں قومی شاعر کے طور پر خاص مقام حاصل ہے۔ اقبال کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ایک قلم بھی تاریخ کے دھارے پر اثر ڈال سکتا ہے۔ یہ تھی علامہ محمد اقبال کی داستان۔ اگر آپ کو ایسی ہی تاریخی اور عظیم شخصیات کی ڈاکیومنٹریز پسند ہیں تو لیجنڈ والٹ 5 کو سبسکرائب کریں اور دیکھنا نہ بھولیں سوموار، بدھ اور جمعہ کی شام 7:30 پر صرف لیجنڈ والٹ 5 پر۔